دیکھ رکھے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، میکرون کون ہے؟ میکرون فرانس کا صدر ہے، وہی صدر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، کچھ قبل عرصہ پہلے کی بات ہے جب فرانس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے، نعوذ باللہ من ذالک، کارٹون بنا کے سرکاری سطح کے اوپر گستاخی کی اور کارٹون شائع کیے گے، وہ میکرون صدر۔ ناظرین، ابھی آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ ابھی فرانس کے صدر وہی میکرون دوبارہ صدر بنتے ہیں، تو اس کے اوپر اسلامی ملک کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جس کے اوپر میں اپنی بات کروں تو میرا بہت زیادہ دل دکھا، تو لہٰذا یہ خبر سن کے آپ کا بھی بہت دل دکھا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا شہباز شریف نے کا عمل یہ کیسا ہے، کیا لوگوں کا دل دکھا ہے یا نہیں دکھا، یہ عوام کی ہم رائے لیتے ہیں۔ چلتے ہیں، ہم بھی ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمر بلوچ۔ عمر بلوچ صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میکرون وہ شخص تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ فرانس کا صدر تھا، جس کی حکومت چلی جاتی ہے، صدر ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ صدر بنتے ہیں، تو اس کے اوپر میاں محمد شہباز شریف ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان کی نا 3.5 سال حکومت رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، تب پی ایم ایل این اور بہت سی ایسی پارٹیز تھیں جنہوں نے پورے 3.5 سال احتجاج کیا کہ اس کے صدر کو باہر نکالو، اس کے سفارتی جو ہے وہ تعلقات ختم کرو، اس کے جو ہے وہ سفیر کو باہر نکالو۔ اس پہ آپ کو پتہ بڑے فسادات بھی ہوئے، ہمارے بڑے لوگ وہاں سے بھی شہید ہوئے، یہاں سے بھی شہید، میں ان کو شہید ہی کہوں گا، ٹھیک ہے۔ آپس میں لڑ جھگڑ کے جن کی موت واقع ہوئی، بڑے دکھ کے مناظر تھے، پاکستان میں بڑے کرائسس تھے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ معاشی طور پہ بھی پاکستان کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ اوورآل مطلب اس چیز میں ہمیں نقصان ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد گورنمنٹ ہماری ہوگی چینج، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ہے وہ ہمارے تو نہیں، خیر پرائم منسٹر صاحب بنا دیا گیا زبردستی طور پہ شہباز شریف صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب وہ ڈیوڈ کیمرون دوبارہ سے صدر بنا، تو سب سے پہلے میرے خیال پہلے یا سیکنڈ نمبر پہ ہماری طرف سے، ہمارے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹویٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب، ہم آپ کو تہہ دل سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی عوام نے دوبارہ سلیکٹ کیا، آپ دوبارہ صدر بنے، ہم آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم آگے آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک لعین انسان، وہ ایک لعنتی انسان، ٹھیک ہے، اس کو جتنی مرضی گالیاں دیں وہ غلیظ انسان کو کم ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پورے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا دل دکھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی جو کہ ہمیں قابل قبول ہے ہی نہیں کسی صورت۔ عالمی سطح پہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی اس کو کنڈیم کیا جائے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ ایلیگیشنز لگائے جائیں، نہیں تو ہمارے فسادات بڑھیں گے، ایون جنگ کا بھی خطرہ ہے، بہت خطرے ہیں، کیونکہ ہم، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں جب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے بہت زیادہ دل دکھتے ہیں، اس لیے اس چیز کو واپس لیا جائے اور یہ جو کارٹونز وغیرہ یہ ختم کیے جائیں اور معافی مانگی جائے، اور اس چیز کا جو ہے وہ خمیازہ نہیں تو آپ بھگتو گے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ دھمکیاں لگائی گئی، خیر یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے دلوں سے تو وہ بات نہیں گئی، ہمارے دلوں میں ویسے ہی آگ جل رہی تھی، کیونکہ اگر وہ ہمارے سامنے آتا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایمان رکھنے والا شخص اس کو چھوڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا ایک ہی ہے، سر تن سے جدا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوبارہ جب صدر بنا، شہباز شریف صاحب نے اس کو بہت زیادہ مبارکیں دیں اور اس کے ساتھ مل کے چلنے کے جو ہے وہ عزم کیے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے، ترقی کریں گے۔ اس بیان سے، اس ٹویٹ سے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا جتنا دل دکھا وہ ہم لوگ ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بتا بھی نہیں سکتے، کہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا امیج یہ بھی گیا ہے کہ ہمیں اتنی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں ہمارے نبی کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، بے شک وہ جنگ ہے، بے شک وہ آج کا دور ہے، ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اس آیت کو۔ آج کے دور میں مدد کیا ہوگی کہ کہیں پہ گستاخی ہو تو ہم فوراً سے کنڈیم کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو، نہیں تو پھر تمہارا رب تو مدد کرے گا لیکن تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس ٹائم ہم سب لوگ ظالم ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان کے تقدس کی پامالی کو دیکھا، ہم لوگوں نے عالمی سطح پہ ہم لوگوں نے عالمی سطح پہ ضرور آواز اٹھائی، وہ واپس بھی ہو گیا، لیکن یار جو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر بنا، ٹھیک ہے، جس کو بنایا گیا یا بنا جو بھی ہے، لیکن وہ اسلامی ملک کا آخر وہ پرائم منسٹر تو ہے نا، اس کے ٹویٹ یہاں پہ عالمی سطح پہ دیکھے جائیں گے، اس کے ٹویٹوں کو لوگ دنیا دیکھے گی بھی، پاکستان کی طرف سے اس کے وزیر اعظم کا یہ ٹویٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹویٹ کیا ہے؟ وہ ٹویٹ ہے گستاخ رسول کو ہاتھ ملایا جا رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ دل یقین کریں کہ جب وہ ٹویٹ دیکھا تھا نا، اس کے بعد اتنا کو دل غمگین ہوا نا
کہ ایک اختلافات تو سائڈ پہ ہو گئے، اب ایک معاملہ آ گیا کہ انسانیت کا، کہ یار اس انسان میں انسانیت بھی نہیں ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹویٹ کیا، اس کو ٹوٹل اگنور کرتا کہ بھائی ہمیں عالمی سطح ہمیں ملکوں کے ساتھ تعلقات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چاہیے، اگر عزت نہیں کرو گے تو تمہاری ایسی کی تیسی. لیکن نہیں، کوئی کنڈیم نہیں کیا گیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. ہماری وہاں کہاں پہ گئیں وہ پارٹیز جو نکل آتی تھی جی اس کو باہر نکالو، سفیر کو یہ کرو وہ کرو، اب کیوں نہیں باہر آئیں؟ اب آ کے باہر کہتے بھئی ہمارا جو وزیر اعظم ہے جس کو ہم نے بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اس نے تو گستاخی رسول کو جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تو ہاتھ ملا لیا ہے. اب تو سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا، اب تو کوئی بھی نہیں بول رہا، باہر نکلو اب تو بولو. 3.5 سال تو سڑکوں میں نکل کے اتنا ناچ گانا کیا، اب بھی باہر آؤ. اب جو فزیکلی دکھانے کا ٹائم آ گیا تو اب آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ جتنی پارٹیز چپ ہیں، بے شک وہ ہماری اسلامک پارٹیز ہیں، بے شک وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پر سب کے پاس میرے خیال لفافے گئے ہیں، سب کے پاس لگتا ہے پیسہ گیا، رشوت ہو رہا ہے کہ باہر ہی نہیں آ رہے. اب جب نکلنے کا ٹائم ہے تو گھر میں چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. تو یہ چیز تو بھائی میں تو کم سے کم برداشت نہیں کروں گا، باقی لوگوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اس چیز سے بڑا دل دکھ ہے اور یہ نہایت ہی جو ہے وہ افسوسناک چیز ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا باقاعدہ ایکشن لینا چاہیے، پاکستانی عوام کو لینا چاہیے، کیونکہ پاکستانی ادارے تو نہیں لیں گے، پاکستانی عوام کو ضرور ایکشن لینا چاہیے، اس کے خلاف باہر بھی نکلنا چاہیے. اب کرو احتجاج، پروٹیسٹ کرو. اب یہی بات ہے، اب یہی دور ہے. اب اپنے ایمان دکھاؤ، اب دلوں میں جو محبت ہے وہ دکھاؤ اور باہر نکلو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد بلال. محمد بلال صاحب. میکرون وہ شخص تھا جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کو آپ کو پتہ بہت زیادہ یہ واقعات پوری دنیا کے اندر پتہ ہے، دنیا کو، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سرکاری سطح پر کی گئی تھی. اور وہ گستاخی یہ تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے خاکے شائع کیے گئے تھے. آج وہی صدر فرانس کے اندر دوبارہ صدر منتخب ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، پاکستان اسلامی ملک کے میاں محمد شہباز شریف ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کا ایمان وابستہ ہے، ہمارا ایمان انہی سے ہی ہے، انہی کی بدولت ہم سب دنیا، انہی کی بدولت ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا انہی کے لیے بنا. ان کی شان میں جب آپ ایسے گستاخی کریں گے تو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. ہر مسلمان کے جذبات ہیں، ہم ان کے بارے میں جب بھی بات ہوگی ہم جذباتی ہو جائیں گے. تو ایسے نہیں ہوگا، جب کبھی بھی ایسے ہم نہ چلنے دیں گے، نہ ایسی بات کبھی ہوگی. انہیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، بلکہ سب کو چاہیے تھا، تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ بات کریں اس بارے میں، آگے آئیں. جیسے پرانی گورنمنٹ نے پھر بھی اس پہ تھوڑے بہت ایکشن لیے، تھوڑا بہت بات کی، انہوں نے اس معاملے کو، اسلامک فوبیا کو اٹھایا، انہوں نے پوری دنیا میں اس معاملے کو اٹھایا، انہوں نے UN میں جا کے بات کی کہ اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے نواز شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے، جو مطلب ٹویٹر پر اس کو مبارکباد دی ہے، کیا سب مسلمانوں کے دل دکھے ہوں گے؟ بالکل ڈیفینیٹلی دل دکھے ہوں گے. یہ تو دل دکھنے والی بات ہے. آپ چاہے اس پہ سٹینڈ لینے کے، آپ انہیں کہنے کہ یہ غلط بات ہے، آپ لوگوں کا جو ہے وہ، اگر ہم میں سے کوئی ان کی جو ہولوکاسٹ یا اس طرح کے معاملے میں کوئی بات کرے تو وہ سب برا منائے جاتے ہیں. تو ہمارے معاملے میں وہ بات کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. ہماری کوئی گورنمنٹ سٹینڈ نہیں لیتی ہے. اصل میں ہمیں کوئی، نہ ہمیں آج تک کوئی لیڈر مل سکا، نہ ہماری کوئی بات آگے پہنچا سکا. جو ملتا ہے اس کو پھر ہم چلنے نہیں دیتے، اس کو بات آگے سننے نہیں دیتے. پھر ایسی ہی ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے، جیسے ہمارے عوام میں ویسے ہی ہماری حکمران ہے، تو سب کچھ چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. کیا میاں محمد شہباز شریف کو اس بات کے اوپر توبہ کرنی چاہیے اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی سب کو توبہ، پوری قوم کو توبہ کرنی چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پہ اتحاد چاہیے. پوری OIC کی اس پہ پوری ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی اور سب کو اکٹھا ہو کے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ فرانس کون ہے بھائی، کیسے آپ بات کر سکتے ہیں ایسی؟ ان کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، تو ایسے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں شہباز شریف کو بھی اس پہ چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے. اب اس کو گورنمنٹ مل گئی ہے تو مانگے تانگے کی، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اس کو لے کے چلتا. لیکن جو ہے وہ نہیں اب کر رہے ہیں. وہ اصل میں پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بس آ گئے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر. ایسی کیا بات ہو گئی بھائی؟ ہمیں فقیر بنایا ہوا ہے، ایسے تھوڑی ہو سکتا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، فرسٹ کلاس. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان. محمد رضوان صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرانس کا صدر میکرون، فرانس کا صدر وہ میکرون جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سرکاری سطح پر مطلب گستاخی کی گئی تھی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک کارٹون بنا کے شائع کیے گئے تھے. وہ بات تو ایک چلیں تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے، لیکن وہ دوبارہ اب فرانس کے اندر صدر منتخب ہوتے ہیں، جس پہ ہمارے اسلامی ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ صدر بنے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. میں تو اس پہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں ہوں کہ اس طرح کے بندے کو
मुबारकबाद पेश की जाए या उसको अप्रिशिएट किया जाए कि तुम दोबारा से मुंतखब हो गए हो वज़ीर आज़म या सदर बन गए हो। तो कोई भी होगा पाकिस्तान का कम से कम जो बंदा होगा ना, वो सीनियर जो लीडरशिप होगी, तो उसको ज़ेब नहीं देता कि ये बात करे उसके साथ। आपको पता है इस मामले के ऊपर पूरी दुनिया का दिल दुखा था और पूरी दुनिया में एहतजाज वगैरह हुए थे। तो एक वज़ीर आज़म, वो भी इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म है, सियासत अपनी जगह पर है, यकीन माने इधर हमारा बाप भी इस तरह कोई करेगा तो हम उसको भी पकड़ लेंगे, ये ठीक है ना। तो फिर इस्लामी मुल्क का जो मतलब है सरबराहान जिसके अंदर हमने चलना है, वो वज़ीर आज़म इस तरह करेगा तो खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों का ज़्यादा दिल दुखेगा। मेरा तो यकीन करना बहुत ज़्यादा दिल दुखा कि आप क्या शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहते हैं? जी, बहैसियत मुसलमान जी जी तो हमारे लिए सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट है, उनकी इज़्ज़त है। जी जी इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप भी उन पे कुर्बान है। जी जी तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी सियासत को ना चमकाएं यहाँ पे, तो कुछ इस्लामी मुमलिकत होने का सबूत दें ताकि पता चले कि मुसलमान क्या चीज़ है। जी शहबाज शरीफ को इस बात पर तौबा भी करनी चाहिए। जी, तौबा तो बनती है। जी तो नाज़रीन, हमने लोगों से राय ली, क्या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देनी चाहिए थी? वो दोबारा सदर बन गया, वो सदर बन गया जिसने हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो लोगों ने अपनी राय भी दी और लोगों में गम और गुस्सा भी पाया गया। आपने वीडियो देखी होगी। नाज़रीन, अगर आपका दिल दुखा, आपको इस बात पर गुस्सा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।